بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے التقسیم الثانی والثالث والرابع، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اس خبر واحد کے بارے میں پڑھیں گے جس میں سرے سے ہی الزام ہوتا نہیں ہے۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِنْ كَانَ لَا إِلْزَامَ فِيهِ أَصْلًا كَخَبْرِ الْوَكَالَةِ وَالْمُزَارَبَةِ وَرِسَالَةِ فِي الْهَدَايَا وَنَحْوِهَا بِأَنْ يَقُولَ وَكَّلَكَ فُلَانٌ أَوْ زَارَبَكَ فِي هَذَا أَوْ أَهْدَى إِلَيْكَ هَذَا الشَّيْءَ هَدِيَّةً فإنه لا إلزام فيه إلى أحد بل يختار بين أن يقبل الوكالة والمضاربة والهدية وبين أن لا يقبل. يثبت بأخبار الآحاد بشرط التمييز دون العدالة، يعني يشترط أن يكون المخبر مميزا صبيا كان أو بالغا حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا عادلا كان أو فاسقا، فيجوز لمن أخبره بالوكالة والمضاربة أن يتصرف فيه ويباشره، لأن الإنسان كلما يجد رجلا مستجمعا للشرائط يبعثه إلى وكيله أو غلامه بالخبر، فلو شرطت فيه شروط لتعطلت المصالح في العالم، ولأن الخبر غير ملزم في الواقع فلا تعتبر فيه شرائط الإلزام، والنبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يقبل خبر الهدية من البر والفاجر۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اگر خبر ایسی ہے جس میں سرے سے ہی الزام نہیں ہے، جیسے کہ وکالت کی خبر، مضاربت کی خبر یا ہدیے میں پیغام پہنچانے کی خبر یا اس جیسی مثالیں، بعین طور کہ وہ کہنے والا کہتا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کو وکیل بنایا ہے، یا فلاں شخص نے آپ کو مضارب بنایا ہے اس چیز میں، یا فلاں شخص نے آپ کی طرف یہ والی چیز ہدیہ کی ہے۔ اب ان خبروں میں سرے سے ہی الزام نہیں ہے کسی ایک پر بھی، بلکہ یہاں پر اختیار ہوگا خبر پہنچنے والے کو کہ وہ وکالت کو، مضاربت کو، ہدیے کو قبول کرے، اور اس بارے میں کہ وہ یا قبول نہ کرے۔ اس قسم کی جو خبریں ہیں یہ خبریں واحد سے ثابت ہو جائیں گی، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ تمییز ہو، نہ کہ عدالت۔ یعنی شرط یہ ہے کہ خبر دینے والا ممیز ہو، تمیز ہو اس کے اندر، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بالغ ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، عادل ہو یا فاسق ہو۔ جائز ہے اس شخص کے لیے جس کو اس نے خبر دی ہو وکالت کی یا مضاربت کی، یہ کہ وہ تصرف کرے اس چیز میں اور اس میں مباشرت کرے، اس لیے کہ انسان بہت کم ایسا شخص پاتا ہے جو تمام شرائط کو جامع ہو، جو وہ بھیجے اپنے وکیل کی طرف یا اپنے غلام کی طرف خبر کے ساتھ۔ اگر اس میں شرطیں لگائی دی جائیں وہ تمام شرطیں، تو اس میں جہان کے اندر مصلحتیں یہ معطل ہو جائیں گی، فوت ہو جائیں گی، اور اس وجہ سے بھی خبر یہاں پر لازم کرنے والی نہیں ہے حقیقت میں، لہذا اس میں معتبر نہیں ہوں گی الزام کی شرائط۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبول کر لیتے تھے ہدیے کی خبر کو، نیک آدمی سے بھی اور فاجر سے بھی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ محل خبر کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس کی 3 قسمیں بنیں گی۔ پہلی قسم وہ تھی کہ جس میں صرف الزام پایا جاتا ہے، اس کے بارے میں ساری تفصیل گزشتہ سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں سرے سے ہی الزام نہیں پایا جاتا ہے، تو اس قسم کا حکم وہ انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو دیکھیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ خبر واحد یہ ثابت ہو جاتی ہے، اس میں صرف ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ خبر دینے والا باتمیز ہو، یعنی اس کو کچھ نہ کچھ سمجھ ہو، بالکل ہی بے وقوف اور بالکل ہی کم عقل نہ ہو، خواہ وہ خبر دینے والا بچہ ہے، خواہ وہ بالغ ہے، چاہے وہ غلام ہے، چاہے وہ آزاد ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ عادل ہے، چاہے وہ فاسق ہے۔ غرض اس سے کوئی غرض نہیں ہے، صرف اور صرف باتمیز ہونا اس کے لیے کافی ہے، کہ تھوڑی بہت اس کے اندر سمجھداری ہونا یہ کافی ہے۔ اگر تھوڑی وہ سمجھداری ہے اور وہ ایسی خبر دیتا ہے جس میں سرے سے الزام نہیں ہے، تو پھر اس قسم کی خبر واحد یہ معتبر ہوگی معاملات کے اندر۔ اب اس کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ باقی ہم انشاءاللہ عبارت میں حل کر لیتے ہیں۔ بتا رہے ہیں کہ اگر خبر واحد اس کا جو محل خبر ہے اس میں سرے سے ہی الزام نہیں ہے، کسی کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں کی جا رہی ہے، مثال کے طور پہ وکالت کی خبر ہے یا مضاربت کی خبر ہے یا ہدیے وغیرہ میں پیغام پہنچانے کی خبر ہے، یہ جیسی مثالیں ہیں۔ اب مثالیں دیکھ لیں، بعین طور کہ ایک شخص دوسرے آدمی کو کہتا ہے کہ فلاں نے آپ کو وکیل بنایا ہے خریداری کرنے کا، تو اب یہاں بھی دیکھیں وکالت کی خبر دی جا رہی ہے۔ یہ اسی طریقے سے مضاربت کی خبر ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کو مضارب بنایا ہے، آپ اس کا جو انویسٹمنٹ ہے اس کو بطور مضارب کے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے ایک آدمی دوسرے کو خبر دیتا ہے کہ فلاں نے آپ کی طرف یہ والی چیز ہدیہ بھیجی ہے، تو اب یہ والی جو خبریں ہیں اس میں سرے سے الزام نہیں ہے، تو اس میں جس کو خبر دی جا رہی ہے اس کو اختیار ہوگا، چاہے تو وہ اس شخص کی خبر کو قبول کرتے ہوئے، اگر وکالت کی خبر ہے تو وکالت کو قبول کر لے، مضاربت کی خبر ہے تو مضاربت کو قبول کر لے، اگر ہدیے کی خبر ہے تو ہدیے کو قبول کر لے، اور اس کو اس بارے میں بھی اختیار ہوگا کہ وہ اس خبر کو رد کر دے، وہ وکیل بننے سے انکار کر سکتا ہے، مضارب بننے سے انکار کر سکتا ہے، اسی طریقے سے ہدیہ قبول کرنے سے بھی انکار کر سکتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کو وکیل بنایا ہے، یا کہتا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کو مضارب بنایا ہے، یا فلاں شخص نے آپ کی طرف یہ والی چیز ہدیہ بھیجی ہے۔ اب یہ وہ خبریں ہیں جس میں سرے سے ہی کسی دوسرے کے اوپر کسی قسم کی کوئی چیز لازم نہیں کی جا رہی ہے۔ اب اس میں جس کو خبر دی جا رہی ہے اس کو اختیار ہوگا، چاہے تو وکالت، مضاربت اور ہدیے کو قبول کر لے، اور اس بارے میں بھی اس کو اختیار ہوگا کہ وہ قبول نہ کرے۔
اب یہ والی جو خبریں ہیں، یہ والی خبر واحد صرف تمیز کی شرط کے ساتھ ثابت ہو جاتی ہے۔ تمیز کی شرط میں آپ کو بتا دی ہے کہ خبر دینے والے کے اندر تھوڑی بہت سمجھداری ہونا یہ کافی ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ بالکل سمجھداری نہیں ہے، 4 سال کا بچہ خبر دے رہا ہے، تو ظاہر ہے اب 4 سالے بچے کے اندر کیا سمجھداری ہوگی؟ یا اسی طریقے سے اگر پاگل خبر دے رہا ہے، تو پاگل ہے تو اس کے اندر تو سمجھ اور تمیز بالکل نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر تو خبر واحد ثابت نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کے اندر سمجھداری ہے، وہ تھوڑا بہت اس کے اندر عقل شعور ہے، تو پھر یہ خلی خبر واحد ثابت ہو جائے گی، چاہے وہ خبر دینے والا کیسا، میں آپ کو بتا چکا ہوں، مسلمان ہے، کافر ہے، فاسق ہے، عادل ہے وغیرہ ذالک، وہ ساری تفصیل آ رہی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اس قسم کی جو خبر واحد ہے ثابت ہو جاتی ہے صرف تمیز کی شرط کے ساتھ، اس میں عدالت شرط نہیں ہے، یعنی شرط یہ ہے کہ جو مخبر ہے وہ ممیز ہو، باتمیز ہو، اس میں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت سمجھداری ہونا یہ ضروری ہے، چاہے وہ خبر دینے والا بچہ ہے، چاہے وہ بالغ ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، چاہے وہ خبر دینے والا آزاد ہے، چاہے وہ غلام ہے، کوئی غرض نہیں ہے، چاہے وہ خبر دینے والا مسلمان ہے یا کافر ہے، چاہے وہ خبر دینے والا عادل ہے یا فاسق ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہر قسم کا بندہ خبر دے سکتا ہے، اور اس قسم کی جو خبر واحد ہے یہ قبول کر لی جائے گی، کیونکہ اس میں دوسرے پر کسی قسم کی کوئی چیز لازم نہیں کی جاتی ہے۔ فیجوز، لہذا جس شخص کو خبر دی گئی ہے، اگر وکالت کی خبر دی گئی ہے وہ وکیل بن کے تصرف بھی کر سکتا ہے، اسی طریقے سے مزاربت کی خبر دی گئی ہے وہ مزارب بن کے تصرف کر سکتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جائز ہے اس شخص کے لیے جس کو خبر دی گئی تھی وکالت کی اور مزاربت کی کہ وہ تصرف کرے، یعنی جس چیز میں اس کو وکیل بننے کی خبر دی گئی تھی، مثال کے طور پہ ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کو وکیل بنایا ہے کہ آپ اس کی طرف سے مکان خریدیں، تو اب وہ اس کی طرف سے مکان خرید سکتا ہے، یا اسی طریقے سے اس کو مزاربت کی خبر دی گئی ہے تو وہ رب المال کی جانب سے مزاربت والا معاملہ کر سکتا ہے، تصرف کرے، وہ یباشر ہو، اس کا مطلب یہی تصرف کرنا ہی ہے۔ لین الانسان کلما یجدو، یہاں سے ایک سوال اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گزشتہ سبق میں وہ خبر واحد جس کے اندر صرف الزام ہوتا ہے، اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ جو خبر واحد کے لیے مخبر ہے اس میں 7 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، جبکہ یہاں پر آپ 7 شرطوں کے بجائے صرف اور صرف ایک شرط کا آپ حکم دے رہے ہیں کہ صرف اس کے اندر اگر تمیز ہے، تھوڑی وہ سمجھداری ہے، تو اس کی خبر واحد معتبر ہے، تو یہاں پر آپ وہ 7 شرطیں کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ وہ وجہ بتا رہے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ انسان بہت کم ایسا آدمی پاتا ہے کہ جو تمام شرائط کو جامع، یعنی اس کے اندر ساری کی ساری ساتوں کے ساتوں شرطیں پائی جاتی ہوں، بہت کم ایسا بندہ ملتا ہے جو وہ بھیجے اپنے وکیل کی طرف یا اپنے غلام کی طرف جس کو وہ خبر دے کر بھیجے، ایسا بندہ تو ملتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ شرط لگا دیں گے کہ ساتوں شرطیں پائی جائیں گی تو پھر بندہ دوسرے کو خبر دے سکتا ہے، تو پھر تو پورے جہان کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا، جہان کی جو مصلحتیں ہیں وہ معطل ہو جائیں گی۔ پہلے آپ بندہ ڈھونڈیں، مثال کے طور پہ آپ نے کسی دوسرے کو خبر دینی ہے کہ یہ والا جو ہدیہ ہے فلاں کی طرف آپ نے ہدیہ بھیجا ہے، فلاں شخص نے آپ کی طرف یہ ہدیہ بھیجا ہے، تو آپ نے اب یہ والا جو قاصد ڈھونڈنا ہے، آپ قاصد وہ ڈھونڈے جس کے اندر ساتوں کی ساتوں شرطیں پائی جاتی ہیں، ایسا بندہ تو ملے گا ہی نہیں، اس کا مطلب ہے آپ دوسرے کی طرف کوئی پیغام ہی نہیں بھیج سکتے۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک آدمی کو پیغام دے کر بھیجا کہ فلاں کو کہہ دو کہ میں نے اس کو وکیل بنایا ہے، اب جو آپ جس کو بھیج رہے ہیں آپ سب سے پہلے ایسا بندہ ڈھونڈیں گے جس کے اندر ساتوں شرطیں پائی جاتی ہیں، ایسا بندہ تو ملے گا ہی نہیں، تو اس کا مطلب میں بیٹھا رہوں گا، یا تو میں خود جاؤں یا میں کسی کو بھیجوں ہی نہ۔ تو اس قسم کی جو روزمرہ کی ضرورتیں ہیں، روزمرہ کی جو مصلحتیں ہیں، وہ ساری کی ساری فوت ہو جائیں گی، لوگوں کے کام دھندے وہ سارے کے سارے بند ہو جائیں گے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس کے اندر وہ تمام شرطوں کی شرط لگا دی جائے کہ خبر دینے والے کے اندر ساتوں شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، تعطلت، تو چھٹی ہو جائے گی مصلحتوں کی فی العالم، جہان کے اندر جو دنیا کے کاروبار ہیں، کام کاج ہیں، وہ سارے کے سارے فارغ ہو جائیں گے۔ اور دوسری وجہ یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو خبر ہے یہ ملزم نہیں ہے، واقع کے اندر ملزم الزام سے ہے، یعنی یہاں پر حقیقت کے اندر دوسرے کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں کی جا رہی ہے، تو جب دوسرے کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں کی جا رہی ہے تو پھر اس میں اس خبر واحد والی شرطیں نہیں لگائی جا سکتی جس کے اندر دوسرے پر کوئی چیز لازم کی جاتی ہے۔ وہاں پر 7 شرطیں تو ہیں الزام کی وجہ سے، اور یہاں پر الزام نہیں ہے، تو پھر یہاں پر وہ 7 شرطیں ہم کیوں لگائیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر خبر یہ حقیقت کے اندر کوئی چیز لازم نہیں کر رہی ہے، لہذا یہاں پر الزام والی شرطوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان شرطوں کا اعتبار نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خبر دی ہدیے کی کہ فلاں شخص نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے، تو خبر دینے والا چاہے وہ نیک آدمی ہے چاہے وہ گناہ گار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر واحد کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ خبر واحد جس میں سرے سے الزام نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف تمیز کی شرط یہ کافی ہے، باقی جو الزام والی 7 شرطیں ہیں اس کا یہاں پر پایا جانا لازم اور ضروری نہیں ہے۔